کیا شب برات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جو لوگ مریں گے ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، تو آج اس کی وضاحت آپ سن لیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں۔ یہ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ دیکھیں، شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں تو بہت زیادہ احادیث آئی ہے، اور احادیث میں اس مہینے کی فضیلت موجود ہے۔ بلکہ ایک صحیح روایت ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ تو اس مہینے کی فضیلت ہے، اور دیگر بہت زیادہ روایات ہے جس میں شعبان کی فضیلت موجود ہے۔ اور اس طریقے سے شب برات کی بھی اپنی فضیلت صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، امید ہے آپ نے وہ سنی ہوگی۔ کیا اس مہینے میں، اس رات میں نام کاٹے جاتے ہیں یا نام لکھ دیے جاتے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے، یہ بات ضعیف روایات میں موجود ہے۔ ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے احتمالات ہیں، یعنی ممکن ہے کہ یہ بات ثابت ہو اور ممکن ہے کہ ثابت نہ ہو، چونکہ یہ روایت کا جو سند ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں جو یہ بات پہنچی ہے یہ ایسے ذرائع سے پہنچی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ ہاں، ہم یہ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ بعض ضعیف روایات میں یا بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس رات میں جو لوگ مریں گے ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ضعیف روایت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں کہ یہ بات ثابت ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ثابت نہ ہو۔ اب اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا بھی ریسرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بعض ضعیف روایات سے یا بعض ضعیف اقوال سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے آپ اس رات میں عبادت کریں، عبادت میں مشغول ہو۔ اگر نام کاٹے جاتے ہو تو آپ عبادت میں مشغول ہوں گے، اگر نام نہ کاٹے جاتے ہو تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ عبادت میں مشغول ہوں گے اور آپ کو اس رات میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ اس تمام بحث کا خلاصہ ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔